اس کے ساتھ ہی ایک گوری چٹی ایسی عورت نیچے اتری جس نے تنگ پتلون اور اتنی اونچی سفید قمیص پہن رکھی تھی کہ اس کے پیٹ کا کچھ حصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عدنان دونوں کو جانتا تھا۔ یہ عورت شازمہ تھی، ٹھیکیدار سجاول خان کی بیوی۔ عدنان لمحہ بھر میں اس دوستی کی تہہ کو پہنچ گیا۔ سجاول خان نے کچھ عرصہ پہلے ہی شہر میں کچھ سرکاری تعمیرات کی تھیں۔ متعلقہ محکمے کا وزیر سردار نعمان کا دوست تھا اور یقیناً یہ دوستی بالادائیگی کے سبب پروان چڑھی تھی۔ عدنان نے یہ سب لمحہ بھر میں سوچا۔ مونچھوں والا آدمی جیپ میں تھا اور جیپ ریسٹورنٹ سے ذرا فاصلے پر گھنے درختوں کے نیچے کھڑی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ عدنان نے حیرت سے کہا۔ لالا خاصی خوفزدہ ہو کر بولی، وہ آدمی تانا ہے جی، اور یہ سردار نعمان ہے۔ عدنان لمحہ بھر میں بات کی تہہ کو پہنچ گیا، اور جب سے لالا اسے ملی تھی پہلی بار اس نے لالوں کو چھوا۔ وہ اس کا ہاتھ تھپک کے بولا، مت ڈرو، وہ یہاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس اثناء میں سردار نعمان اپنی ساتھی عورت کے ساتھ ان سے خاصے فاصلے پر ایک میز پر بیٹھ چکا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ سردار نعمان کی پشت ان کی جانب تھی۔ عدنان نے گردن گھما کر ایک بار پھر جیپ کی طرف دیکھا۔ تانے نے جیپ کے دونوں دروازے کھول رکھے تھے اور وہ سیٹ پیچھے کی طرف لمبی کر کے اطمینان سے نیم دراز آئینے میں اپنی مونچھوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ عدنان بل دے چکا تھا، اس لیے وہ اور لالا اٹھے۔ مصیبت یہ تھی کہ عدنان نے بھی اپنی کار دھوپ سے بچانے کے خیال سے انہی درختوں کے نیچے کھڑی کی تھی جہاں تانے نے۔ عدنان کی کار تانے کی جیپ کے عین سامنے اس سے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ لالا نے اپنا جسم اور چہرہ اچھی طرح سیاہ چادر میں لپیٹا اور دونوں ریسٹورنٹ سے نکل کر سڑک پار کرنے کے انتظار میں چند لمحوں تک کھڑے رہے۔ لالا اس دوران مسلسل تانے کی طرف دیکھتی رہی جو ابھی تک اپنی مونچھوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ لالا اور عدنان تانے کے قریب سے گزر گئے جس نے نظر تک اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھا۔ لالا نے کار میں بیٹھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ عدنان کی کار نے ایک بار پھر سٹارٹ ہونے سے انکار کر دیا۔ عدنان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ اس وقت ریسٹورنٹ کے سامنے نعمان کی جیپ اور عدنان کی کار کے سوا اور کوئی سواری نہیں تھی۔ لالا نے شیشے میں دیکھا۔ اب تانے نے اپنی مونچھوں سے کھیلنا بند کر دیا تھا اور بغور ان کی کار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عدنان نے 2-4 بار کوشش کی، کار بے ہنگم سا شور کر کے رہ جاتی تھی۔ پھر لالا نے دیکھا تانا جیپ سے اتر رہا تھا۔ لالا سن ہو گئی اور اس نے خود کو چادر میں مزید اچھی طرح لپیٹ لیا۔ تانا عدنان کی طرف والی کھڑکی میں جھکا۔ کیا ہوا ہے جی؟ تانے نے سرسری سی نگاہ لالا پر بھی ڈالی۔ پتہ نہیں، حالانکہ بیٹری نئی ہے۔ عدنان بھی پریشان تھا۔ تانا مسکرایا، ہاں جی، بیٹری کا ہی رولا لگتا ہے، دھکے سے سٹارٹ ہو جائے گی۔ عدنان نے جوابی مسکراہٹ سے کہا، شاید، پہلے ایسی ہی سٹارٹ ہوتی تھی۔ تانے نے اسوات میں سر ہلایا۔ وہ کار کے عقب میں گیا۔ اس نے کار کو دھکا لگانا شروع کیا۔ کچی جگہ سے پکی جگہ آنے تک کار سست رفتاری سے چلی اور پکی جگہ پر آتے ہی اس نے رفتار پکڑ لی۔ کار سٹارٹ ہوئی لیکن پھر بند ہو گئی۔ اسی لمحے لالوں کو احساس ہوا کہ کسی نے اس کی چادر کو جیسے پکڑ لیا ہو۔
لالا نے غور سے دیکھا، لالا کی چادر کا ایک کونا کار سے باہر تھا اور بند دروازے میں پھنس گیا تھا۔ وہ کونا کسی چیز سے یوں پھنسا تھا کہ چادر لالا کے جسم اور چہرے سے کھسک گئی تھی۔ اسی لمحے کار اسٹارٹ ہو گئی۔ عدنان نے کار روکی اور انجن کو ریس دینے لگا۔ لالا نے جب تک دروازہ کھول کے چادر کا کونا درست کیا، تانا آہستہ آہستہ چلتا کار کے قریب آ گیا۔ لگتا تھا کہ تانے نے لالا کو پہچان لیا تھا، کیونکہ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ ٹھیک ہے جی، بیٹری بڑی کمزور۔ عدنان نے ایک نظر لالا اور پھر دوسری نظر تانے کو دیکھا، اور جب تک تانا کلاشنکوف چادر کے نیچے سے نکالتا، عدنان نے کار چلا دی۔ وہ سامنے سے آنے والی کار سے بمشکل بچا۔ پھر اس کے گرد 2-4 کاریں اور آ گئیں۔ اس نے عقبی شیشے میں بس اتنا دیکھا کہ تانا تیزی سے ریسٹورنٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ آج تیسرا دن تھا جو نرمین کے گھر اس کا کوئی ملاقاتی نہیں آیا تھا، لیکن وہ پھر بھی ساری رات جاگتی رہی تھی۔ وہ 28 برس کی ہو چکی تھی، اور اس کے خیال میں کسی عورت کے پختہ ہونے کو یہ عمر کافی تھی، لیکن نعیم والے معاملے میں وہ کچی عمر کی کسی لڑکی کی طرح سوچتی تھی۔ کبھی کبھی فکر مند ہوتی اور کبھی خود ہی شرماتی تھی۔ اس وقت دن کے 3 بجے تھے اور وہ ابھی سو کر اٹھی تھی۔ کمرہ خاصا ٹھنڈا تھا اور اس کا جی چاہ رہا تھا کہ کوئی اے سی بند کر دیتا۔ اسی لمحے اس کی خوابگاہ کا دروازہ کھلا اور فیروزہ اندر آئی۔ پہلے اس نے دروازے سے جھانک کر دیکھا اور پھر کمرے میں آتی چلی گئی۔ اس وقت بھی فیروزہ کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا۔ اسے پتا تھا کہ فیروزہ جتنی مرتبہ اس کے کمرے میں یہ دیکھنے آئی ہوگی کہ وہ سو رہی ہے یا نہیں، کافی کا کپ اس کے ہاتھ میں ہوگا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ نرمین آنکھ کھلتے ہی کافی پینا پسند کرتی ہے۔ فیروزہ نے نیم تاریک کمرے میں کافی کا کپ نرمین کے قریب رکھا اور اے سی اس کے کہے بغیر بند کیا۔ اس کے پیروں کی طرف بیٹھی اور کمبل میں ہاتھ ڈال کر اس کے پیر ہولے ہولے دبانے لگی۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ نرمین کو یہ اچھا لگتا تھا۔ چوکیداروں کو میں نے تنخواہ دے دی ہے، فیروزہ نے بات شروع کی۔ نرمین نے گھونٹ لے کر اسبات میں سر ہلایا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر سگریٹ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ فیروزہ نے اس کی مدد کی۔ سگریٹ نکال کر خود سلگایا اور ہلکا سا کش لیتے وقت احتیاط کی کہ سگریٹ گیلا نہ ہو۔ وہ پھر اپنی جگہ جا بیٹھی۔ نرمین نے ایک گہرا کش لیا اور نیم تاریک کمرے میں فیروزہ کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، کسی کا فون تو نہیں آیا تھا؟ فیروزہ خوب سمجھتی تھی کہ نرمین کس کے فون کے بارے میں پوچھ رہی تھی، لیکن اس نے اس کا اظہار کیے بغیر کہا، خان زیغم کچھ دوستوں کو ساتھ لینا چاہتے ہیں، ان کے کچھ دوست امریکہ سے آئے ہوئے ہیں۔ نرمین خان زیغم کو اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ اس کے پاس آنے والے مستقل لوگوں میں سے تھا اور کئی بار نمرین کو اپنے ساتھ ہانگ کانگ لے جانے کی خواہش کا اظہار بھی کر چکا تھا، لیکن نرمین نے ہمیشہ انکار کیا۔ وہ بڑے تن و توش والا خان زیغم کسی ناجائز کرنسی کا وسیع کاروبار چلاتا تھا اور بینکوں سے قرضے لے کر ڈکار جانے والوں کا سرخیل تھا، لیکن نرمین کو ان تمام باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے خان زیغم کے بات کرتے وقت سفید ریشے دار اس تھوک سے نفرت تھی جو اس کی باچھوں میں جمع ہو جایا کرتا تھا اور جسے نہ جانے وہ کیوں نہیں پہنچتا تھا۔ خان زیغم بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو نرمین سے ستار سن کے اور 2-4 پیک پی کے رخصت ہو جایا کرتے تھے۔ اس وقت
زیغم کا تصور آتے ہی اسے عجیب سی کراہت ہونے لگی۔ وہ دونوں کچھ دیر خاموش رہیں۔ نرمین نے کافی ختم کی، سگریٹ ایشٹرے میں بجھایا اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر نعیم کے بارے میں سوچنے لگی۔ ان دونوں کی ابھی تک دوسری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ فون پر البتہ نعیم گھنٹوں اس سے باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ پھر مسکرائی۔ اس دن کے بعد سے نعیم نے شادی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ ہر قیمت پر جلد از جلد ایسا کرنا چاہتا تھا۔ پھر فیروزہ کی آواز پر وہ چونکی۔ کیا تم نے سردار نعیم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ یہ بات کرتے وقت شاید غیر اضطراری طور پر فیروزہ نے اس کے پیر کو ذرا زور سے دبایا، جو نرمین کو اچھا لگا۔ ابھی سوچ رہی ہوں فیروزہ۔ اس نے طویل سانس لی۔ فیروزہ نے اس کے پیر دبانے چھوڑ دیے۔ میں بہت دنوں سے تمہارے ساتھ ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ہم جو کچھ اس گھر میں کر رہے ہیں وہ ہمیشہ نہیں چلے گا۔ یہ جو شہد کی مکھیوں کی طرح بھانت بھانت کے پیسے والے لوگ اس گھر کے چکر لگاتے ہیں، یہ 2-4 سالوں بعد کسی اور پھول کو کھوج رہے ہوں گے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کر لو کسی اچھے آدمی سے، لیکن نعیم سے نہیں۔ نرمین نے اپنے پیر پیٹ کی طرف واپس سکیڑ لیے۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیوں؟ نعیم سے کیوں نہیں؟ فیروزہ کھڑی ہوئی اور پھر کھڑکی کی طرف گئی۔ اس نے پردے احتیاط سے چنے۔ کمرہ یکدم ہی روشن ہو گیا۔ فیروزہ نے گہرے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بالوں کو دھونے کے بعد کھلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ 40 برس کی ہو چکی تھی اور 2 بچوں کی ماں تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے پر ایک کشش تھی اور بدن بھی کسا ہوا تھا۔ فیروزہ گھومی اور نرمین کی پائنتی کھڑے ہو کر بولی، اس لیے کہ ایک بار تم نے شادی کر لی تو اس گھر سے وہ بھیڑ چھٹ جائے گی جو اس گھر کے خرچے پورے کرتی ہے نا؟ میں جانتی ہوں۔ نرمین سنبھل کر بیٹھی اور تکیہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ فیروزہ ایک بار پھر بیٹھ کر نرمین کے پیر دباتے ہوئے بولی، اور اس لیے بھی کہ یہ شادی نہیں چلے گی۔ کیوں نہیں چلے گی؟ نرمین کے اندر بہت دور سے کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ خود بھی ایسا ہی سوچ رہی تھی۔ شاید اسے اس لمحے کا انتظار تھا کہ کوئی اور بھی یہ بات کہے۔ فیروزہ مسکرائی۔ اس لیے کہ نعیم جس کلاس سے تعلق رکھتا ہے وہ کلاس 1 سے زیادہ شادیاں کرتی ہے۔ عورت کے لیے ان کی بھوک کبھی نہیں مٹتی۔ جس دن اس نے تمہیں پا لیا اس دن اس کے لیے تمہاری آدھی کشش ختم ہو جائے گی۔ نرمین کو اس حقیقت کا ادراک تھا، اور بہت سے لوگ جو مہینوں اس کی منتیں ترلے کر کے اسے ساتھ لے جایا کرتے تھے، واپسی میں یا تو بالکل ہی آنا جانا چھوڑ دیتے تھے یا پھر بہت ہی کم آیا کرتے تھے۔ مگر وہ اور بات تھی، وہ شادی کرنا چاہتی تھی نعیم سے۔ اس کا خیال تھا کہ شادی اور عیاشی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کس کلاس سے تعلق رکھتا ہے نعیم؟ یہ سچ تھا کہ نعیم کے بارے میں وہ بس اتنا ہی جانتی تھی کہ وہ کسی بڑے گھر سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے پاس بہت سی دولت تھی۔ اس نے ابھی تک نعیم سے اس کے خاندان وغیرہ کے بارے میں بہت تفصیل سے نہیں پوچھا تھا۔ ایک آدھ مرتبہ نعیم نے یہ تذکرہ ضرور کیا تھا کہ وہ روپے پیسے کی طرف سے بہت آسودہ ہے، اور یہ کہ اسے اس کے دادا کی بہت بڑی جائیداد بھی ملنے والی ہے۔ فیروزہ نے نعیم کے پیر دبانے چھوڑ دیے، خالی کپ اٹھایا، اس سے لمحہ بھر کھیلتے ہوئے غالباً یہ سوچنے لگی کہ وہ یہ بات جو وہ سوچ رہی تھی نرمین کو بتائے یا نہ بتائے۔ پھر وہ نرمین کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، میرے خیال میں نعیم سردار نعمان کا بیٹا ہے۔
نرمین کی حیرت کا انداز ایسا تھا جیسے فیروزہ نے بلا وجہ کافی کا خالی کپ اس کے منہ پر دے مارا ہو۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور اس نے فیروزہ کی بات دہرائی۔ تمہارے خیال میں نعیم سردار نعمان کا بیٹا ہے؟ کیسے؟ فیروزہ نے طویل سانس لی۔ وہ مونچھوں والا آدمی جو سردار نعمان کے ساتھ کبھی کبھی آتا ہے، وہی اس شام نعیم کو ساتھ لایا تھا۔ مندری نام ہے شاید۔ میں نے ایک بار سردار نعمان کو اس سے نام سے پکارتے سنا ہے۔ نرمین نے اسی وقت فون اٹھایا اور نعیم کا نمبر ملانے لگی۔ نعیم کا نمبر یا تو مصروف تھا یا پھر سسٹم خراب تھا، فون نہیں مل سکا۔ اس نے فون رکھ دیا اور سینے پر دونوں ہاتھ باندھ کے دیوار کو گھورنے لگی۔